السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ بیان لے کر آئے آپ کے لیے قاری ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے سورۃ یاسین کا فضائل اور برکت۔ بہت ہی زبردست بیان ہے، گزارش کرتا ہوں اس کو پورا سنیں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں آج کے بیان کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ الیاسین او کما قال۔ فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک قلب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا دل اور قلب سورۃ یاسین ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے، بے شمار فرشتے اس دن کی اگلے دن کی صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آدمی ہمیشہ اس سورت کو پڑھتا رہے، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ایک مرتبہ قبرستان میں کھڑا ہو کر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، بدلے میں پیسہ ٹکا لینا مقصود نہ ہو، لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، طمع نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جس قبرستان میں کھڑا ہو کر سورۃ یاسین کوئی اللہ کے لیے پڑھ کر بخش دے، حضور فرماتے 40 دن کا عذاب تمام مردوں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں بھوک کبھی نہ آئے، وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو دشمنوں سے حفاظت ہو، وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ہجرت والی رات میں جب چاروں طرف دشمن چھائے ہوئے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے اس وقت بھی حکم دیا، میرے محبوب چلتے چلو، سورۃ یاسین پڑھتے چلو، تمام دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ فرمایا جو آدمی چاہتا ہو میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگ کے کچہری کی طرف جایا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میرے کاروبار میں ترقی ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے کاروبار میں وسعت ہو، میرے دھندے میں فراخی ہو، حضور فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی جگہ بیٹھ کر ہر صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ غرضے کی بڑی عظمت والی صورت ہے، بہت ہی بلند مرتبہ صورت ہے۔ مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہیں، بے قدرے لوگوں کے پلے قرآن کریم پڑ گیا۔ اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتا تو خدا جانے وہ کتنی عظمت کرتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بے شمار صورتیں ایسی رکھ دی جو بیماریوں سے بھی حفاظت کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میں ہمیشہ تندرست رہوں، بیماریوں سے بچا رہوں، اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں، میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں، اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین کا وظیفہ بنا لے۔ اسی سورت شریفہ میں اللہ پاک نے 3 پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ قوم جب سرکش ہو جاتی ہے، جب بدماشی پھیل جاتی ہے، جب قوم کے بڑے اور چھوٹے لوفر ہو جائیں، پھر ہدایت کے راستے غائب ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ایمان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ یہ قوم تھی بگڑ گئی،
उबाश हो गए, बदमाश बन गए, अहकाम खुदाबंदी से बगावत शुरू कर दी। अल्लाह पाक ने एक नहीं, दो नहीं, 3 पैगंबर इकट्ठे करके भेजे। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, ऐ मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस अपनी कौम के सामने, अपनी बरादरी के सामने, अपनी उम्मत के सामने, इन लोगों के सामने जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों के सामने उन 3 पैगंबरों का जिक्र करो, उनके वाक़े को दोहराओ जो बस्ती वालों के पास आए थे। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, बस्ती वालों के पास पैगंबर चल के आए, अल्लाह के नबी टुर के आए, सफर तय करके आए। इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहि मुस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। तीनों पैगंबरों ने हिदायत की बात रखी बस्ती वालों के सामने, देहात वालों के सामने, खूह वालों के सामने, करिया और बस्ती वालों के सामने हिदायत की बात रखी। अल्लाह के नाम की तबलीग की, लोगों तौहीद से मुनहरिफ ना हो जाओ, शिर्क की बीमारी में डूबो मत, कुफर की बीमारी में गरक ना हो जाओ, तबाही आ जाएगी। हम अल्लाह की पैगंबर हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। खुदावंद आलम ने हमें हुक्म दिया कि हम जा करके तुम्हें समझाएं। जब कौम का ज़मीर मुर्दा हो जाए, जब कौम के छोटे बड़े मर्द औरत बदमाश हो जाए, तबलीग असर नहीं किया करती, बल्कि यूं जवाब दिया करते हैं इज़ा तुतला अलैहि वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। पहले नबियों की कहानियों वाली किताब है, किस्सों वाली किताब है, लतीफों की किताब है। कभी कौम समूद की बात बताता है, अल्लाह मियां फरमाते हैं जालिमों बाद आ जाओ, मैं वो खुदा हूँ जिसने कौम समूद को बर्बाद कर दिया, कौम आद को तबाह कर दिया। कौम सबा जो इतनी मजबूत थी, 500 मन का पत्थर एक एक हाथ में लेके फेंक के मारा करते थे। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जब मैंने उनको बर्बाद करना चाहा कोई न बचा सका। तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हारी क्या पोजीशन है, तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस बाग के पत्ते हो, तुम्हारी तो हस्ती कोई नहीं। अल्लाह के पैगंबर करीब खड़े हैं, 3 पैगंबरों ने नसीहत फरमाई, वाज फरमाया और तबलीग फरमाई। आगे से कौम के लोग कहने लगे, बरादरी के लोग कहने लगे क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना। नबी ना नबी, पैगंबर ना पैगंबर, रसूल ना रसूल हो, तुम तो आदमी हो हम जैसे। झूठ बोलते हो, तुम पैगंबर नहीं हो, तुम नबी नहीं हो। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, तुम तो आदमी हो हम जैसे। वमा अंज़लर रहमानु मिन शैई इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। खुदा ने तुम पे कोई किताब नाज़िल नहीं की, अल्लाह ने तुम्हें कोई कानून नहीं दिया, अल्लाह पाक ने तुम्हें साबता तरीका हयात दे करके नहीं भेजा, यूं ही फरेब करते हो। तुम नबी नहीं, तुम रसूल नहीं, तुम पैगंबर नहीं। अल्लाह के पैगंबर फिर बोले क़ालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। ओ लोगो मान जाओ, रब्बे अकबर की कसम, हम उसकी पैगंबर हैं,
ہم اللہ کی نبی ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اسی نے ہمیں بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، او لوگو ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگے، ٹکے نہیں مانگے، روٹی نہیں مانگی، کھانا نہیں مانگا، پانی تم سے نہیں مانگا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، ہم نے اللہ واسطے تبلیغ کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں اللہ کے احکام بتائے، اللہ میاں کی توحید بتائی، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا نا کہ جب قوم بالکل بگڑ جائے پھر پیغمبروں کی بات نہیں سنتے، اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ آپ لوگ بیٹھکوں میں، مکانوں میں، گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مولویوں کی زبان میں، آج کل علماء کی زبان میں، مقررین کی زبان میں، خطیبوں کی خطابت میں تاثیر نہیں رہی۔ چلو میں مانتا ہوں کہ اس کی وجہ بدعملی ہوگی، ہماری زبان میں تاثیر نہیں، لیکن جب انکار کرنے پہ لوگ آتے ہیں پیغمبروں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ 3 پیغمبر سامنے کھڑے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہو لوگو ہم نے تم سے کچھ مانگا نہیں، ٹھگی نہیں کرتے، فریب نہیں کرتے، لینا دینا کچھ نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے دین پہنچا دیا، ہم نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، نہیں مانتے تمہاری مرضی۔ چاہیے تو یہ تھا، توجہ کرو، دھیان کرو، چاہیے تو یہ تھا کہ رسولوں کی بات مانتے، پیغمبروں کی بات مانتے، انبیاء کی بات کو مانتے، اور بڑے بڑے چودھری کہنے لگے یہ رسول بنے پھرتے ہیں، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، یہ پیغمبر بنے پھرتے ہیں، جلدی کرو انہیں پکڑ لو، خبردار واپس نہ جانے پائے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، چاروں طرف سے جوان اکٹھے ہو گئے، پیغمبروں کو پتھر مارنے لگے۔ جس نے بھی دین کی بات کی، جس نے بھی سمجھایا، جس نے بھی نصیحت کی، اس کو مار کھانی پڑی۔ ان پیغمبروں سے دشمنی کوئی نہیں، اگر یہ فریب کرتے، اگر یہ ولی بن کر آتے، اگر یہ بزرگ بن کر آتے، اگر یہ شرک والے راستے سے آتے، خدا کی قسم لوگ ان کی پوجا کرتے۔ سورۃ یاسین اللہ کا قرآن پاک ہے، جاؤ ترجموں تفسیروں میں کبھی دیکھ لیا کرو، پیغمبروں کو چاروں طرف سے مارنے لگے۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں ایسا عذاب دیں گے تم یاد رکھو گے۔ نبیوں کو کہہ رہے ہیں، جب کھوپڑی بگڑتی ہے نا، جب مغز میں کیڑے پڑتے ہیں پھر یوں ہی بکواس ہوا کرتی ہے۔ اب رمضان میں نہیں بکواس کرتے رہے، او میاں تو سا جنت بھی چلے جائے سا کو دوزخ کافی ہے، دکھا نہیں نا، دیکھ لیتا تو ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ بتیری خرافات بکی، بتیری بے ادبی کی، بتیری توہین کی رمضان المبارک کی، اب کیا ہے ان کی؟ لعنت بھری زندگی گزرے گی سارے سال۔ جس نے نصیحت کی لوگ اسی کے پیچھے لگے، اسی کی برائی کی۔ تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں اسے، اس کے عیبوں کا ہمیں پتہ ہے۔ جس نے اللہ کا قرآن سنایا لوگ ارے اور نبی تو اور نبی رہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں، اللہ کے توحید کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے میرے سارے بدن پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے جہاں پہ دشمنوں کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ کس کو نہیں مارا؟ نوح علیہ السلام کو مارا، موسیٰ علیہ السلام کو مارا، شعیب علیہ السلام کو مارا، ابراہیم خلیل اللہ کو مارا، بی بی کو بادشاہ نے چھین لیا، مجبوراً واپس کی۔ کس کو نہیں مارا پیغمبروں میں سے؟
آج اگر لوگ علماء کی توہین کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، داڑھی کا مذاق اڑا لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان کی بے ادبی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ان کمینوں کی اولاد ہے جنہوں نے کالی کملی والے کو مارا، یہ ان بدماشوں کی نسل چل رہی ہے، ابو جہل اور ابو لہب کی۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، ایک گناہ کرے اور ایک سینہ زوری۔ اگر تھوڑا سا بھی دھیان ہو مرنے کا، کبھی نہیں آدمی ایسی بات کر سکتا۔ ہم نے بڑوں بڑوں کو لگتے دیکھا، جب ٹائم آیا تو یوں ہی لگ گئے، کھڑے کھڑائے لگ گئے، بیٹھے بٹھائے لگ گئے۔ اس لیے کہتا ہے خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ دنیا آباد ہے، لوگ چلے گئے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدائی نظام ہے، ایک ہی گھر میں لڑکا پیدا ہو رہا ہے، ایک سیرا باندھ کر جا رہا ہے، باجا بج رہا ہے، دوسری طرف سے دیکھو تو جنازہ اٹھا کے آ رہے ہیں۔ ایک گھر میں خوشیوں کی کمی نہیں، دوسرے گھر میں ماتم ہے، بچے یتیم ہو گئے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے، کہنے لگی پیغمبروں کو عذاب دو، انہیں مارو۔ وہ کہنے لگی قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ لوگوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے ہاں ابھی پتہ چلا ہے، ہم بھی کہیں اس سال بارش کیوں نہیں ہوئی، یہ ان تینوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ اللہ، اپنے گناہ، اپنے عیب، اپنی شامت اعمال، اپنی روح سیاہی اللہ کے پیغمبروں کے گلے ڈالتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اپنے عیبوں پہ نظر کرنی چھوڑ دی، جب قوم کو خود بینی نہ رہے، اپنے آپ کو دیکھنا باقی نہ رہے۔ اس لیے مجذوب نے بڑی اچھی بات کہی، کہتا ہے بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بیٹھک دیکھو کتنی صاف ستھری ہے، مکان دیکھو کتنا صاف ستھرا ہے، صحن دیکھو چہل پہل ہے، شکل دیکھو تو سرخی پاؤڈر میں کتنی چمکیلی ہے، کپڑے دیکھو تو کتنے اعلیٰ درجے کی ہے، آنکھ دیکھو کتنی خوبصورت ہے، پیشانی دیکھو کتنی چمکیلی ہے، خدا کی قسم کلیجہ چیر کے دیکھو دل بالکل کالا ہے۔ کیا بنے اس جیب و زینت کا، کیا بنے اس مکان کا، کیا بنے اس بیٹھک کا، جب کہ اپنے خامن کے سوا غیروں سے آنکھ لڑاتی ہو۔ اور کتنا ملعون ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے بھاگا پھرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جو آدمی کسی کی بیٹی سے، کسی کی بہن سے، کسی کی بیوی سے بدکاری کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی محمد، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا نہ کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی، جب تک اس کی بہن کے ساتھ کوئی بدماشی نہ کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی، جب تک اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدماشی نہیں کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی۔ بظاہر بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے فلاں جگہ ہاتھ مار لیا، شکار میرے ہاتھ لگ گیا، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے پیچھے کتنے شکار کھل چکے ہوں گے۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ مسکین تھے، فقیر تھے، ایک دروازے پہ جا کے سوال کیا، عورت خیرات دینے آئی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا، شریف عورت تھی، اس نے کہا تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا، تم نے میرے ہاتھ کو ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ کہنے لگا اپنے خامن سے پوچھیے۔ اس نے کہا کمال ہے، ہاتھ پکڑا تم نے، ہاتھ لگایا تم نے، پوچھو خامن سے۔ کہنے لگا ہاں اگر وہ نہیں بتائے گا تو کل میں اسی وقت آؤں گا، بتا دوں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ شام کو آئے میاں صاحب، اس نے کہا کھانا پکاؤ۔
مجھ سے نہیں پکتا. چائے بنا, اس نے کہا میرے سے نہیں بنتی. مجھے پانی پلا, اس نے کہا اٹھ کے خود پی لے. اس نے کہا بات کیا, کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی یہ بتاؤ اس فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ وہ کہنے لگا کمال ہے, تو نے پکڑوایا, اس نے پکڑا, مجھے کیا پتا. کہنے لگی نہیں نہیں وہ آئے گا, یا تو بتا دے. اگر تو بتا دے گا تو تیرے گھر رہوں گی, اور فقیر کے بتانے پر اگر پتا چلا تو میں نہیں رہوں گی. یہ میرا تیرا وعدہ ہے, ورنہ تو مجھے بتا کہ فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا. اس نے بتیرا ہی سمجھایا بجھایا. شام سے رات آ گئی, مگر وہ نہ سوتی تھی نہ سونے دیتی تھی. کہتی تھی بار بار بتا اس نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا. جب رات گزرنے لگی, تنگ آ کے کہنے لگا بتا کیسا وقت تھا. وہ کہنے لگی تقریباً دن کے 12 بجے ہوں گے. پھر کہنے لگا بھگوان اس وقت میں نے بھی کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. میں نے بھی کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا. یہاں کبھی سودا نقد بھی ہو جاتا, ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس لیے پیغمبروں کی بات کو لوگ ٹھکرا رہے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہو لوگوں ہماری نحوست نہیں, ہم اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں. اللہ میاں کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہیں. انا الیکم لمرسلون. اور دیکھو ہم نے تمہیں تبلیغ کی ہے, تم سے مانگا تو کچھ نہیں. اے کیسا وقت ہوگا, قوم نے چاروں طرف سے اللہ کے نبیوں کو گھیر رکھا ہے, مارو مارو ہی نہیں. پیغمبر اللہ کے بندے بیچ میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. اور ہمیں نہ مارو, خدا کا عذاب آ پڑے گا, خدا کا قہر آئے گا, تم برباد ہو جاؤ گے, مارے جاؤ گے, تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی, تمہاری جڑیں برباد ہو جائیں گی, نہ مارو. بگڑی ہوئی قوم, بگڑے ہوئے لوگ, لوفری پہ اترے ہوئے ہیں, بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں, کمینہ پن پہ اترے ہوئے, نہیں مانتے. قرآن مجید ذکر کرتا ہے بیچارہ ایک لوہے کا کام کرنے والا لوہار جس کو کہتے ہیں, وہ دیکھ رہا تھا اس حالت کو, اپنا ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھائے کھڑا تھا, دور کھڑا تھا. جب دیکھا کہ عجیب و غریب شکلوں والی کو لوگ مار رہے ہیں, نبیوں کو مار رہے ہیں. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی. اس علاقے کا ایک لوہار دوڑا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا کیوں مارتے ہو, تمہارا کیا بگاڑا, تمہارا کیا لیا, نقصان کیا کیا تمہارا, آخر مارتے کیوں ہو. اور وہ پیغمبر اور وہ آدمی آنے والا کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تم سے کچھ مانگا ہے کہ نہیں, روٹی مانگی نہیں, پانی مانگا نہیں, پھر مارتے کیوں ہو کہ یہ ہمیں تبلیغ کیوں کرتے ہیں, ہمیں یہ سمجھاتے کیوں ہیں, ہمیں یہ اللہ کی توحید کیوں بتاتے ہیں. اللہ. وہ کہنے لگا میری قوم بعد آ جاؤ, پچھلے نبیوں کو جن لوگوں نے مارا ان کی نسلیں مٹ گئیں, ان کی جڑیں مٹ گئیں, وہ برباد ہو گئے. اگر تم نے نبیوں کو مارا تم سے ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے. تو ہے بگڑا ہوا, کھوپڑی ہے خراب ہوئی ہوئی, مزاج تباہ ہو چکے ہیں. کہنے لگے اچھا یہ اپنا چیلا جو ہے یہ پہلے بیچ رکھا تھا ادھر. آج کل بستی میں جو آدمی بیٹھ کر یوں کہہ دینا کبھی علماء کو گالیاں نہیں دیا کرتے, اللہ دیکھ رکھا ہے تو مولویوں کا چمچہ ہے, تو اسلام کا چمچہ ہے. اللہ کرے ہم سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنائے. اور یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ پاک یا ان کو ہدایت دے, اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو خدا برباد کر دے. اس غریب نے آ کے بات کی کہ میری بات سنو, تم سے کیا لیا, تمہارا کیا بگاڑا, کیا نقصان کیا تمہارا, کیوں مارتے ہو. پیروی کرو ان کی, کامیاب ہو جاؤ. ان کا کہنا مانو, یہ آسمان سے وہی لے کر آئے ہیں, اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے ہیں, خدائی نظام لے کر آئے ہیں. اس نے کہا اچھا 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 تجھے جانتے ہیں ہم, تو پہلے ہم میں آ کے بیٹھا ہوا ہے, چیلا ہی نہیں کا,
ان کا ہی چیلا. وہ کہنے لگے ان نبیوں کو تو پھر دیکھیں گے، پہلے اس چیلے کو لے لو، پہلے اسے لے لو. استغفر اللہ. چاروں طرف سے اس کے جمع ہو گئے اور لگے پتھر برسانے. اتنا مارا کہ آخرکار ختم ہو گیا. اللہ اکبر. حق کی حمایت میں ختم ہو گیا، پیغمبروں کی حمایت میں ختم ہو گیا، جنتیوں کی حمایت میں ختم ہو گیا، اللہ کے رسولوں کی حمایت میں ختم ہو گیا. اور قرآن کریم کہتا ہے جب اس کا آخری وقت آیا تو کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اے کاش تم جان لیتے یہ ہدایت لے کر آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، دین و ایمان کی بات لے کر آئے، خداوند کریم کا قانون لے کر آئے. اگر تمہیں یقین آ جائے کہ تم سب نے مر جانا ہے، اگر تم یقین کر لیتے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اگر تم پیغمبروں کی بات کو مان لیتے، کبھی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ بناتے. مرتا کیا کہہ رہا ہے؟ سورت یاسین کا ترجمہ جا کے دیکھنا. یہ شیعہ سنیوں کی کتاب نہیں، یہ دیوبندی بریلیوں کی کتاب نہیں، یہ عرش عظیم سے آیا ہوا قرآن کریم ہے. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھیلا کر لیا ہوا قرآن کریم ہے. نہ تیرے باپ کی کتاب ہے نہ میرے باپ کی کتاب ہے. جاؤ ترجمے پڑھو. شرک کرنے والوں نے پیغمبروں کو مارا اور جو حمایت میں آیا اس کو مارا، جو حمایت میں آیا اس کو بھی مارا. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا اتخذ من دونہ آلہہ، خبردار تم اللہ کے ساتھ کسی کو کار ساز نہ بناؤ. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. واہ بڑے میاں لوہار ٹنڈا ہی کاٹ گیا. بڑی پتے کی بات کہی ہے. جو بیماری آج ہے امت میں، وہ بیماری مرتا آخری وقت میں بتا گیا، جتا گیا. اور اللہ میاں کو اس لوہار کے مرتے ہوئے بیان پر جو اس نے اپنے خدا کو بیان دیا ہے اس پر اللہ کو پیار آیا، قرآن میں نقل کر دیا. سبحان اللہ. قرآن مجید. اللہ پاک کو پیار آ گیا. خدا کی قسم کسی کے بیان پہ پیار آ گیا، کسی کی نماز پہ پیار آ گیا، کسی کے سجدے پہ پیار آ گیا، کسی کی روٹی کے ٹکڑے پہ پیار آ گیا، کسی کے ایک اللہ کہنے پر پیار آ گیا. اس کی مرضی. میں اور آپ اکثر لوگ ہم 90% یہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ کرنے والا تو اللہ میاں ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، مگر کہہ کے بیچ میں کھانا ٹھوک لیتے ہیں. مگر یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، یہ بہاء الحق بھی تو اللہ کا ولی تھا، یہ فلاں بزرگ بھی تو اللہ والا تھا، مگر یہ بھی تو اللہ والا تھا. اس لیے وہ آخری وقت میں کہتا ہے یریدنی الرحمن بضر اللہ. اور لوگوں یاد رکھو اس بات کو، اس رب کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. تغنی عنی شفاعتہم، خبردار اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. ٹوک دی بات. آج کل اکثر عورتیں، اکثر مرد اس بات پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اللہ بھی صحیح، اللہ کا قرآن بھی صحیح، اللہ کا نبی بھی صحیح، مگر یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے. اور یقین جانو جب وہی بندہ دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنائے تو کوئی نہیں مانتا، دشمن بن جاتے ہیں. اور وہی بندہ مر جائے، پکی قبر بن جائے، اتنا بڑا قبہ بنا کر کھڑا کر دے، پھر وہی آدھی خدائی کا مالک بن جاتا ہے. زندگی میں اس کی بات نہیں مانی، اس کی مخالفت. کئی مرتبہ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اسی شہر میں قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اور جب فوت ہو گئے قبر بنا کر کے گدی نشین بن کے بیٹھ گئے. اکثر بزرگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے، بے شمار اللہ والوں کو قتل کے منصوبے بنائے اور کتنوں کو قتل کر ڈالا.
اور مرتا مرتا بھی لوہے کا کام کرنے والا لوہار کہتا ہے انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ ارے تم گمراہ ہو، تم راہ بھٹکے ہوئے ہو، تم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو، تم بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہو، اللہ کی توحید کا راستہ تم نے چھوڑا ہوا ہے اور الٹا بد بتانے والوں کو، پیغمبروں کو مارتے ہو، تمہاری بدبختی ہے۔ اللہ میاں نے نقل کر دیا، وہ کہنے لگے دیکھا پھر نبیوں کا حمایتی بن کے آیا تھا، رسولوں کا حمایتی بن کے آیا تھا، پیغمبروں کا حمایتی بن کر آیا تھا، دیکھا مزہ چکھا کہ نہیں، اب وہ مر رہا ہے، دم نکل رہا ہے، خدا کی قسم آواز آئی اور مرنے والے یہ باعث میں تیرے سامنے کر دیتا ہوں، ذرا ان کو بتاتا جا۔ دم نکلنے سے پہلے اپنا مقام بتاتا جا، اپنا ٹھکانہ بتاتا جا، کہتا قیل ادخل الجنہ، آواز آئی، ابھی سانس آ رہے تھے، آواز آ گئی داخل ہو جا جنت میں۔ اب وہ بیچارہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اور لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، اللہ میاں نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، رب اکبر کی قسم مجھے مرنے سے پہلے عزت والا بنا دیا۔ قرآن کریم یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے سناتا ہے کہ ہم ہر اس بیماری کا علاج کریں جو پہلے لوگوں میں تھی۔ شرک کی بیماری آئی، جادو کی بیماری آئی، کسی شکل میں بھی آئے، پیغمبروں کے حمایتیوں کو اللہ نے کامیاب کیا، پیغمبروں کے دشمن ہمیشہ ذلیل و خوار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ وقت لگ جائے، جس نے بھی پیغمبر کی دشمنی کی وہ مارا گیا، جس نے محبت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ علماء کرام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوئی کہ حضرت آسیہ جو فرعون کے گھر میں تھی وہ تو جنتی بن گئی، اور جس کے گھر میں پلے فرعون وہ اس کا بیڑا غرق ہوا، وہ ذلیل و خوار ہو کے مرا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر جب پیشانی کو پیار سے چوما اور بوسا دیا، آواز آئی اور میری آسیہ اور میری بندی میرے نبی کو چومنے والی میں تجھے جنت میں پہنچا دوں، میرے نبی کو چومنے کی برکت سے، میرے نبی کی پیشانی پر بوسا دینے کی برکت سے میں تجھے ایمان کی دولت عطا کروں گا۔ اور کتنی بڑی دولت ملی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستو بیان آپ نے سماعت فرمایا، بڑے ہی پیارے آواز اور بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ یہ بیان فرما رہے تھے جناب علامہ محمد قاری حنی ملتانی صاحب۔ امید کرتے ہیں آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور قاری حنی ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ تمام آنے والے جو نئے بیان ہیں وہ آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچیں۔ صدقے اور ثواب کی نیت سے اسے دوسروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ بیان سننے کا موقع ملے اور آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں۔ دوستو بیان آپ نے سماعت فرمایا سورہ یاسین کی فضیلت، عظمت اور شان کے بارے میں۔ یقیناً جو لوگ صبح کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا گھر نور سے بھر جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اور سورہ یاسین پڑھنے والا انسان اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سورت کو قرآن مجید کا دل قرار دیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس قرآن مجید کی سورت کو تلاوت کیا کریں ترجمے کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم گھر میں پڑھانے کی، سکھانے کی تربیت کریں تاکہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کے پیچھے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر کر آپ کو اصال ثواب کرنے والا ہو۔ اور دوستو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم اپنے بچوں کو یقینی طور پر دلائیں، کیونکہ اس کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے اور بہت بڑا اس کا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں
دین مصطفیٰ سے، قرآن مجید سے اور پیارے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں حافظ قرآن کا، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر نورانی تاج ہوگا، اور لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، اے باری تعالیٰ، یہ تیرے کون سے پیغمبر، کون سے رسول ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ پیغمبر اور رسول نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنایا، عالم بنایا، اور دین کے لیے ان کو ذریعہ بنایا، دین کی بقا کے لیے، دین کی بڑھوتری کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حافظ قرآن کے والدین کے سروں کے اوپر نورانی تاج رکھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حافظ قرآن کی بہت بڑی عظمت، بہت بڑی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر احسان ہوتا ہے وہ حافظ قرآن بنتا ہے، اور یوں ہی قرآن مجید کے 30 پارے کو حفظ نہیں کر لیتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کا آپ جو معجزہ دیکھیں تو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس کو ایک قاری، ایک حافظ قرآن اپنے سینے میں حفظ کر لیتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ تو ضرور ہو اور وہ قرآن حفظ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے۔ یقیناً جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ کراتے ہیں یا ویسے قرآن مجید ناظرہ پڑھاتے ہیں، تو جب وہ دنیا سے جائیں گے تو یقیناً ان کے وارث، ان کے بچے بچیاں پیچھے سے جب قرآن مجید پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کریں گے تو ان کو قبر میں اس کا ثواب ایسے ملے گا جیسے نور کے بادل قبر میں آئیں گے اور اس کی قبر کو روشن کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو دوستو، گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو اپنے گھروں میں ایسے نہ رکھیں کہ لوگوں غلاف میں اور اچھی اچھی الماریوں میں بند کر رکھ دیتے ہیں، تو یہ نہ ہو۔ یقیناً قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیم جو ہے اور تلاوت جو ہے صبح سویرے ضرور کرنی چاہیے۔ آغاز اچھے کام سے کرنا چاہیے، جتنی آپ تلاوت کر سکتے ہیں کر سکیں۔ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا قرآن مجید پڑھتے رہیں اور جو ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو نور سے بھرتے رہیں، اور جن کے والدین فوت ہو گئے تو ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام آنے والے نئے بیان آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچیں۔ انشاءاللہ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسے پیارے پیارے بیان۔ تو پھر کل ملتے ہیں ایک نئے بیان، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔